نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. اگر وہ صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، اگر وہ صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی پر قتل عام لکھ دینا. واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے دینی بھائیوں، آج جبکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عالمی سازشیں ہو رہی ہیں، ہر جانب سے اسلامی شعار پر حملے ہو رہے ہیں، کہیں قرآن کو مشق و ستم بنایا جا رہا ہے تو کہیں اسلامی لا اور قانون پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، تو کہیں مساجد و مدارس کو حذف و تنقید بنایا جا رہا ہے، تو کہیں رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسمے تیار کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو مجروح کیا جا رہا ہے. ان ساری سازشوں میں صرف ہندو فرقہ پرستی نہیں بلکہ عیسائیت اور یہودیت بھی میں بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں. بڑی بڑی صہیونی تحریکیں اور تنظیمیں ان میں کار اہم ہیں. ایک جانب غیر اسلامی قوتوں کا یہ حال ہے، دوسری جانب مسلمانوں کی حالت بہت ہی افسوسناک دکھائی دے رہی ہے. جمود و تعطل کی کیفیت جاری ہے، جوش و جذبہ نظر ہی نہیں آتا، حوصلے اور ولولے عنقا ہے. آج ضرورت ہے اس جمود کو توڑنے کی، اس تعطل کو ختم کرنے کی، اپنے اندر جوش و جذبہ پیدا کرنے کی، حوصلے اور ولولے کی، اسلامی بیداری کی، باطل طاقتوں سے ٹکرانے کی، فاسد جراثیم کو مٹا کر صاف کرنے کی، اسلامی مخالف نعروں اور بیانوں کا دندان شکن جواب دینے کی، تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین بلند ہو سکے. اسی کو شریعت نے جہاد سے تعبیر کیا ہے، اسلامی جنگ و جدال کا نام دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہ مشرکین سے اپنے مالوں، اپنے جانوں اور اپنے زبانوں کے ذریعے جہاد کرو. اسی پر شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، فنا فی اللہ کی راہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے. ہمارے بدن زخموں سے چوٹ سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے. گھر گھر سے مجاہد نکلے گا، تم کتنے مجاہد مارو گے. ملت اسلامیہ کے غیر جوانوں، آج ہمارے سامنے ملک حالات نے یہ واضح کر دیا ہے. بابری مسجد کی مسماری نے، قرآن کریم پر اعتراضات نے، رسالات مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت نے، مسلم نوجوانوں کی لنچنگ نے، ماں اور بہنوں کی عزت دری نے، یہ بھاگلپور، فیض آباد اور بجنور کی فسادات نے یہ انکشاف کر دیا ہے. دھرم سنسدوں نے، رد یادراؤں نے، دہشت گرد عناصر کے اشتعال انگیز بیانات نے کہ بالکل حجت تام کر دیا ہے کہ اس ملک کے اندر ہمیں کوئی مذہبی آزادی حاصل ہی نہیں. آزادی کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو چاہے نماز پڑھے، جو چاہے نماز کا گلا گھونٹے، جو چاہے نبوت کا دعویٰ کرے، جو چاہے صحابہ پر زبانی کرے، جو چاہے ہمارے علماء پر بیان، ہمارے علماء کے خلاف بیان دھاکے، جو چاہے سود کے حالت کی فتوے اخبارات اور رسائل میں دے کر ہمارے علماء کی توہین کرے، جو چاہے ہماری تحریکوں پر روک لگا کر ہمارے نوجوانوں کو فحاشی اور عریانیت میں ڈبو دے، جو چاہے ہمارے مذہبی اجلاس و بیان پر پابندی لگا دے، جو چاہے ہماری ماں اور بہنوں، جو چاہے ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ بدسلوکی کرے، تو ایسی آزادی پر ہم کل بھی لعنت بھیجتے تھے، آج بھی لعنت بھیجتے ہیں. ہمیں آزادی چاہیے رب کے کلمے کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے رب کے نظام کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے علماء کی تقدس کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے کہ سپریم کورٹ سے لے کر ایک عام عدالت تک رب کا قانون ہو، صحابہ کا قانون ہو، نبی کا دستور ہو، قرآن کا قانون ہو. اسی پر شاعر نے کیا حکم کہا ہے،
وہ زنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم راہ وفا کے رہرو ہیں منزل ہی میں جا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہے, یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا قوم میں نہا کر دم لیں گے. ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے, جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے. ہم ایک خدا کے قائل ہیں پندار کے ہر بت توڑ دیں گے. ہم حق کے نشاں ہیں دنیا میں باطل کو مٹا کر دم لیں گے. جو سینہ دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے, جو سینہ دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے. یہ روز کا قصہ پاک کرے وہ ضرب لگا کر دم لیں گے. یہ فتنہ و شر کے پروردہ تقریب کے سامان لاکھ کرے, ہم بزم سجانے والے ہیں ہم بزم سجا کر دم لیں گے. یہ امریکی دلال بھلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو, ہم راہ وفا کے رہرو ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے. جس خون شہیدہ سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے زمین, اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, اللہ موصوف کو مزید